تے شیخ سناوے اتے راتی جاگر کتے دہتی اتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے سو مارو کتے ایک برکی دا مولو پاوڑ اتے مالک رہندے ستے اٹھ بلیا چل یار منا لینے تے بازی لے کے کتے حضرات رات کا وہ حصہ آ گیا جس کے بارے میں حضور فرید الدین مسعودی کا شکر علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا آپ ایس میلے دی گل کرنے پہلے جیڑا ہون میلہ سجیا ہوا ہے کہ جیڑے میرے وچ جاگدے نے انہاں نوں جاگ لگ جائے کہ جیڑے جاگ رہے نے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ بیمار بزرگ اپنے لوگ میں بولنے ماشاءاللہ زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھا کے گانے بج کے بولو سبحان اللہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا مل جاوے متا بخشے کوئی تے تو بھی بخشا جا رات دا جاگنا ڈاڈا اوکھا رات دا جاگنا ڈاڈا اوکھا ایک جاگدا یار دا یار راتی ایک جاگدا چور پتھر تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا دوجا جاگدا پہرے دار راتی وارث سارے جاگن والے سونے دے پر مینوں سمجھدا پروردگار سسی ستی تے یار گواچا ویکھے کتے تھمی سو نہ جاوے آزم سو کے عمر گزاری اج جاگ کے یار بناوے محبت نال نعرہ لگانا نعرہ تکبیر بیمار نہ بولن جڑے بھی حضور دی آل دے نوکر نے پنجتن پاک دی نسبت والا ہاتھ چک کے بولن گے نعرہ تکبیر جان دو کہ محکمے جان کے پیچھے کیتا ہے کیڈی ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ میرے حضور دے غلاماں دا ساؤنڈ سسٹم شہزادیاں طرح چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم انہاں سارے بھائیاں نوں حضور دی آل دا صدقہ سلامت رکھے میں چاہنا آواز اتھوں بلند ہوئے چوٹ چکچو بلند ہوئے تے محبوب آباد شریف دا طواف کر دی ہوئی گنبد خضرا تک ساڈی سارے دی حاضری ہو جاوے نعرہ تکبیر آج دی آواز سب تو زیادہ بلند ہے اس رات دے اوتے کرم ہو جاوے نعرہ تکبیر بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم یاران طریقت و شریعت جس سال سے حضور حضرت بابا جی کلندر پاک سرکار کا وصال ہوا 18 مارچ اسی سال سے احباب نے ڈاکٹر صاحب نے گلو صاحب نے سنگیوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بابا جی نے فرمایا تھا کہ 64 چک میں جب بھی ہوگا تو عرس حضرت محمد مصطفیٰ تو اس سال سے اب تک
उर्स हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीबी किबरिया फ़ख्र मौजूदात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शब असरा के दूल्हा हसनैन के नाना अल्लाह ज़हरा के बाबा सुभान अल्लाह मेरे आका सलाम का उससे पाक मनाया जाता है। अल्लाह और मेरा मालिक बेहतर जानता है, लेकिन अगले साल क्योंकि आपको पता है कि ये 21 मार्च माह रमजान में आएगी, तो इसलिए अहबाब का फैसला ये है कि यही तारीख रहेगी, लेकिन अगले साल से ये तरतीब होगी कि नमाज इशा और उसके बाद 20 रकत जो तरावी चाहे इसी गांव में अदा करें या अपने करीब अदा करें, तरावी के बाद आ जाएं, उर्से मोहम्मद मुस्तफा इसी तरह मनाया जाएगा। माह रमजान की रातों में वैसे भी जागना बड़ा माना रखता है, तो महबूब की याद हो जाएगी, महबूब के महबूब भी याद हो जाएगी। और लंगर शरीफ तो होते ही है ना, आपको पता है कि आज अगर हो रहा है 12-1 बजे, तो अगले साल का लंगर होगा, रोजा रखवाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ज्यादा लोग रोजे इफ्तार करवाते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा आला तरीका है कि उर्से मोहम्मद मुस्तफा भी हो जाएगा और जितने साइमीन आएंगे नियत करेंगे रोजे की सहरी भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इंतजाम और इंसलाम अपनी बारगाह के अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब नजदीक से दूर से तशरीफ लाए, मैं देख रहा हूं, अल्लाह पाक सबका आना बैठना अपनी बारगाह के अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। मैंने आपके सामने अल्लाह पाक की लारायब किताब से 2 आयात पाक तिलावत की। मालिक कायनात का इरशाद है कि कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया वो जिसने अपने को पाक कर लिया, जिसने अपना अंदर पाक कर लिया। क्योंकि माह रमजान भी करीब है, 1 दिन का फर्क है, और रमजान और कुरान का भी गहरा तल्लक है, और रमजान और कुरान और मौला अली का भी बड़ा गहरा तल्लक है, और तीनों मौजू ही ये पाकी की तरफ इशारा है। रमजान गुनाहों को पाक करता है, कुरान बंदे को पाक करता है, और अली तो है ही पाक नाम। तो इसलिए ये लफ्ज़े पाक मैंने इंतखाब किया कि कद अफलह मन तज़क्का, ताकि कामयाब हो गया वो जिसने अपने अंदर को पाक कर लिया। माह रमजान भी पाक करता है। कैसे? मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि बंदा बशर है, जिंदगी में खताएं होती रहती हैं, लगज़ें होती रहती हैं, बंदा फिसल जाता है, भूल जाता है, भूलनहार है, लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसको माह रमजान के रोजे रखना नसीब हो गए, सरकार फरमाते हैं जिंदगी के सारे काले वर्के साफ हो जाएंगे, अल्लाह पाक सारे गुनाह को माफ फरमाएगा। देखिए ना, एक पाकी ये है, लिबास साफ हो, अमामा या इस बंदे का ताज टोपी साफ हो, हाथों पर मट्टी ना लगी हो, जूता साफ हो, बदन से पसीने की बदबू ना आए, ये भी पाकी है। लेकिन जिस पाकी का यहां जिक्र है उसका तल्लक अंदर से है। वो कौन सा अंदर? क्या अंदर कोई घर है? हाँ, अंदर घर है। जिन्होंने अंदर झाती मार ली वो बाहर देखते ही नहीं थे। वो अंदर कौन सा घर है? अंदर वो घर है कि जिसके बारे में बाबा फरीद साहब फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता ते रब जागदा तेरी डाडे नाल पड़ी। एक मस्जिद वो है
کہ جو 64 چک کی اس نکر پر بھی مسجد ہے، درمیان میں بھی نکر ہے، آگے بھی مسجد ہے. ایک مسجد اینٹوں کی ہوتی ہے، ایک مسجد ماربل والی ہوتی ہے، ایک مسجد کے اندر اے سی لگا ہوتا ہے، کارپٹ بچھے ہوتے ہیں. لیکن بابا فرید صاحب جس مسجد کی بات کرتے ہیں وہ ہر ایک کا اپنا دل ہے. بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، اپنی اس مسجد کو صاف رکھ، اندر والی مسجد کو صاف رکھ. تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پڑی. تو بدن کا پاک ہونا بھی پاک ہے، لیکن اگر من پاک ہو جائے، اگر دل گناہوں سے پاک ہو جائے، تو پھر وہ اندر کا پاک ہونا کیسا پاک ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان محسوس نہیں کرتا، انسان اپنے کپڑے کے داغ کو محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی زہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. انسان اپنے بدن کی میل کو محسوس کرتا ہے کیونکہ زہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرنا نصیب ہو جائے وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے. اگر بندہ توبہ نہیں کرتا نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. تو جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، مالک حق کی طرف رجوع نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے نقطے لگ کر اس کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد دل پریشان ہو جائے سمجھنا ایمان ہے، اگر نیکی کرنے کے بعد دل کو خوشی محسوس ہو سمجھنا ایمان ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا دل گناہوں کے کالے دھبوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اگر بندہ سفر کرے اس علاقے میں جہاں گرد و غبار بہت اڑتا ہو اور گاڑی کا اے سی بھی ٹھیک نہ ہو، شیشے کھلے ہوں، تو پھر ہوگا کیا؟ گرد و غبار آئے گا. تو جب گرد و غبار آئے گا تو کپڑوں پر پڑے گا، جب کپڑوں پر پڑے گا تو یہ کپڑے بندہ دے کر کہے گا کہ مجھے اگلے گھر مہمان کے ساتھ ملنے سے پہلے کپڑے تو بدلنے چاہیے. تو جیسے کپڑوں پر گرد و غبار پڑ جائے محسوس ہوتا ہے. اگر زندگی میں یہ دل پر کالے نقطے لگے ہیں تو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ کالے نقطے کتنے برے لگتے ہیں تو ضرور اگلی ملاقات سے پہلے اس دل کو صاف کرنا بھی پڑتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے حالت ایمان میں روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، ماہ رمضان کی راتوں میں جس کو کھڑا ہونا نصیب ہو گیا، اللہ کے دربار کی حاضری نصیب ہو گئی، اللہ پاک کی ذات کے آگے جھکنا نصیب ہو گیا. کیونکہ ماہ رمضان کی راتیں وہ ہوتی ہیں کہ مالک کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے. مالک کریم ندا دیتے ہیں زمین والو ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا عطا کروں. اور عارف کریم نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. مجمع میں بڑے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے تعلقات ہوں گے ڈی سی اے سی. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کا کوئی عزیز کہتا ہے کہ میں تیری ملاقات وزیر صاحب سے کرا دوں، وزیر اعظم سے. لیکن ہر عہدیدار، کرسی والا، منصب والا
اپنے دربار کے کوئی نہ کوئی ٹائم رکھتا ہے. اس 9 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک یا 4 بجے تک، اس کے بعد چوکیدار بھی بات نہیں سنتے. 64 چک والوں، ایک دربار ایسا بھی ہے کہ بلانے والا جب بھی بلائے مالک سنتا بھی ہے، پکار کا جواب بھی دیتا ہے. وہ رات کے 12 بجے ہو، وہ رات کے 2 بجے ہو، وہ گرمی کی سخت دوپہر ہو، وہ صبح کا وقت ہو، وہ شام کا وقت ہو، بلانے والا اس کو جب بھی بلاتا ہے میرا مالک اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلتا ہے دروازہ. دنیا داری کا آپ کو پتا نا، کسی افسر کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہو، اگر اس کو کسی ایسے وقت فون کر دو کہ وہ ہو نیند میں، تو اگر اس نے کام کرنا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں میں اٹھا کر آتی 2 بجے. یہ دنیا داری ہے. لیکن مالک کا دربار وہ ہے، بلانے والا بلائے تو صحیح، تیرے بلانے میں کمی ہو سکتی، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. بندہ تو گناہگار ہے، تو ہے رحمان مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری ہے شان مولا. یہ بندہ ہی ہے کہ اس کے دربار میں آتا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے جو ایسا پکارے میں بھی اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فرمایا جو مجھے اکیلے یاد کرے میں بھی اس کا تذکرہ اکیلے کرتا ہوں. یہ اللہ پاک کے الفاظ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا جو بندہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں بھی اس کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں. آگے فرمایا کوئی میری طرف ایک بالش تو آئے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں گیٹ میں پورا بازو کی مقدار اس کی طرف جاتا ہوں. جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں. پتا چلا کہ بندے کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، بندے کی پکار میں کمی ہو سکتی ہے، بندے کے اس کی طرف جانے میں کمی ہو سکتی، مالک کی عطاؤں میں کمی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا آپ نے ایک دن فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کسی وقت یاد کرتا ہے. خدا نے عرض کی یا حضرتا فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں. فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کسی وقت یاد کرتا ہے. فرمایا تمہیں پتا نہیں جب رابعہ اس کی بندی یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی ہے میرا رب مجھے اسی وقت یاد کرتا ہے. تو اس لیے ماہ رمضان شریف بندے کے باطن کو پاک کرتا ہے. اور اللہ پاک نے جہاں روزے کا حکم دیا نا وہاں اس کی ریزن، اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا میں نے تمہیں جو بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا نا، پریشان نہ ہونا، لعلکم تتقون، تمہارے اندر کوئی تقوی پرہیزگاری آ جائے. وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی نہ سفید لباس کا نام ہے، تقوی نہ بڑے امامے کا نام ہے، تقوی نہ جبہ دستار کا نام ہے، تقوی نہ بڑی یا چھوٹی ریش مبارک کا نام ہے. تقوی نام ہے دل کی اندر کی کیفیت کا. جب بندے کے لیے مجمع اور تنہائی برابر ہو جائے، تنہائی میں بھی کہے مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، مجمع میں کہے مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کسی جگہ پر کوئی ہو نہ ہو، جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے، نظریہ پکا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت دیکھے نہ دیکھے، دیکھنے والا دیکھ رہے اس بندے کے دل میں تقوی آ جاتا ہے. اور روزے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے کس لیے فرض کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب دیکھو نا کہ دنیا میں تو بندہ شرما جاتا ہے دوستوں سے، گھر والوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں ہے. تو جب بندہ روزے کی حالت میں 2-3 دفعہ وضو کرتا ہے تو پانی لے کر منہ میں ڈال لیتا ہے، تو اب ہونٹ تو ہو گئے بند، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی مووی، نہ کوئی دوست دیکھنے والا، نہ بیوی بچے دیکھنے والے، نہ تانا دینے والا، نہ کوئی عالم دین تیرے اوپر فتویٰ لگانے والا. یار کیڑی گل ہے، پانی منہ دے اندر پا کے تو پانی باہر تھک دیتا، اندر لے کے نہیں جانا. اے تقوی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ دنیا کی اور کوئی طاقت دیکھے نہ دیکھے مالک کریم مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ ہونٹ بند ہو گئے،
दुनिया की कोई ताकत नहीं देख सकती। बंदा कहता है नहीं बंदिया इंज नहीं करना, चाहे रोजे अप्रैल के हो, मार्च के हो, या जो गुजर चुके हैं जून जुलाई वाले हो, 14 घंटे 15 घंटे, जहां नमाज असर के वक्त होंठ वैसे खुश्क हो जाते थे, लेकिन बंदा कहता नहीं बंदिया जिथे रब दा एडा हुक्म मान लिया ना, ये अगला भी मान छाड़। लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोजा तेरे अंदर तकवा पैदा करता है, तेरी कैफियत को बदलता है कि तुम ये ना सोच मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन नहीं देखेगा। नहीं नहीं, कोई और देखे ना देखे, माल के करीब हर वक्त देख रहा है। तो जिसने ये बात पक्की हो गई तो फिर अंदर तो पाक हो गया ना। अब देखिए नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। पता चला कि रोजा हो या नमाज हो, ये बंदे को करते पाक ही है, बंदे को करते पाक ही है। बंदे का मन पाक करते हैं, बंदे का अंदर पाक करते हैं, बंदे का दिल पाक करते हैं, रूहानी कुव्वत को आला मेयार पर लेकर जाते हैं। क्योंकि बंदा मुफरद नहीं है, बंदा मुरक्कब है, बंदा मुरक्कब है, यानी बंदा अकेला नहीं है। एक इसका जिस्म है, एक इसकी रूह है। जिस्म की खुराक फ्रूट, दूध, दही, अनाज, गल्ला, देसी घी, ये सारी चीजें खाने से बदन में ताकत आती है, लेकिन रूह को ताकत तब मिलती है जब तेरी जबीने नियाज उसके आगे झुक जाए। तू उसके हुक्म पर अपने पेट को खाली कर दे, तू उसके हुक्म पर अपनी आंखों को झुका ले, तू उसके हुक्म पर अपनी जुबान को पाक कर ले, तू उसके हुक्म पर अपने कानों में गाने बजाने बेहयाई की बातों को न जाने दे, तेरे हाथ जुल्म करे ना, तेरे कदम बुराई की तरफ जाए ना। जब तेरी ये कैफियत हो जाएगी, तेरे अंदर रूहानियत की कुव्वत आला से आला हो। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए कहा जाता है ना कि शरीयत के अहकामात भी हैं, लेकिन तरीकत शरीयत से आगे ले जाती है। अब इसके ऊपर कोई फतवा ना लगा देना कल 64 टक में मुझसे। शरीयत है लेकिन तरीकत शरीयत से अगला कदम है। कैसे? शरीयत कहती है नमाज पढ़, बदन पाक, जगह पाक, बावुजू किबला रुख हो गए, नियत कर ली, नमाज पढ़ ली, सलाम फिर। शरीयत कहती हो गई, तरीकत कहती सोने हजे नहीं हुई। जिधर तू अपना मुंह कितना ना तेरे वो नजर भी होना चाहिए। गोया कि शरीयत जहां से इब्तदा करती है, तरीकत उसकी इंतहा तक लेकर जाती है कि सिर्फ किबला की तरफ अपना मुंह न कर, अपने दिल की तार भी उधर मिला दे। तेरे सामने वो जात जलवा करो जिसको तू सजदा कर रहा है। शरीयत कहती है अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक खाने पीने से रुक गए, ख्वाहिश नफसानी से रुक गए, शरीयत कहती है रोजा है। मुफ्ती साहब का इरशाद फरमाएंगे रोजा है, बंदे का रोजा है। और अगर किसी फकीर सूफी के पास जाओगे और कहो कि मैंने आज़ान फजर से लेकर सूरज डूबने तक नहीं खाया पिया, तो क्या मेरा रोजा है? सूफी और उनकी तरीकत कहती है कि रोजा तेरा पूरा तब होगा, पूरे दिन में तेरी आंख ने रोजा रखा है, तेरी जुबान ने भी रोजा रखा है, तेरे कानों ने रोजा रखा है, तेरे हाथों ने रोजा रखा है, तेरे कदमों ने रोजा रखा है, तेरे पूरे बदन ने रोजा रखा है। तरीकत कहती है रोजा कामिल तब होगा, सिर्फ पेट को भूखा प्यासा नहीं छोड़ना, तेरे पूरे बदन का रोजा हो, तेरा रोजा पूरा हो। ये तरीकत का रोजा है। तो इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने मन को पाक कर लिया। अब ये कि एक तो मन का पाक करना ये है कि मन गुनाहों से पाक हो जाए, दूसरा पाक करना क्या है कि दिल एक है, भांडा एक एक, शैया बहुत है।
کہ ارشاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے بندے تیرے اسی دل میں ہم نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا نور بھی رکھ دیا۔ دل ایک ہے، مالک آپ کہتا ہے میں نے تیرے دل میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، تو اب تیرا کام ہے کہ بھانڈے میں جڑیاں چیزاں کڈنیاں انہاں نوں کڈ دے تے جڑیاں رکھنیاں انہاں نوں رکھ لے۔ اللہ اللہ، اسی برتن میں، دل والے برتن میں ناشکری بھی ہے، شکر بھی ہے، ناشکری کو برتن سے نکال دے، شکر کو رکھ لے۔ اسی برتن میں بے صبری بھی ہے، صبر بھی ہے، بے صبری کو دل والے برتن سے نکال دے، صبر کو رکھ لے۔ اسی برتن میں حسد اور بغض بھی ہے اور دل کا معاف کرنے والی صفت بھی ہے، تو حسد اور بغض والی چیز کو دل سے نکال دے، اس میں محبت والے اناج کو رکھ لے۔ اسی برتن کے اندر حب دنیا بھی ہے، تو حب دنیا کو نکال دے، خدا اور اس کے پیارے حبیب کی محبت کو لے آ، تیرا دل اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثال سمجھا کر اس کے بعد انشاءاللہ السلام، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ دنیا داری، یہ اس کا چکر کیا ہے؟ کیونکہ جو بندہ آیا ہے آپ کو پتا ہے اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مکان بنانا بھی ہے، مکان میں رہنا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، آگے نسل کا سلسلہ بھی ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت انداز بات سمجھائی، فرمایا کہ کبھی سفر کشتی میں کیا ہے، کشتی میں دریا یا سمندر جو بھی ہے، اس نے کہا کیا ہے، فرمایا کہ کشتی کس چیز پر چلی؟ جواب دیا گیا پانی پر چلی، پانی پر چلی۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گئی۔ جو کشتی میں بندے بیٹھے تھے وہ بھی پہنچ گئے، جو کشتی میں سامان تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ کیوں؟ کشتی پانی پر چلی۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، جواب دیا وہی کشتی ڈوب جائے گی۔ مولانا رومی نے فرمایا وہی پانی کشتی کو بچا رہا تھا، وہی پانی کشتی کو اور کشتی والوں کو بچا رہا تھا، وہی پانی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا رہا تھا، وہی پانی پار لگا رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب پانی کشتی کے اندر آ گیا ہے۔ فرمایا یہ دنیا داری، رزق حلال، دکان، زراعت، معیشت، یہ ساری چیزیں یہ دل کے باہر بیر رہے، سمجھنا کہ کشتی پانی پر ہے، اگر دل کے اندر آ گیا سمجھنا پانی کشتی کے اندر آ گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہر رزق حلال ہے، معیشت ہے، جاب ہے، کرسی ہے، جو بھی ہے، لیکن دل میں غالب محبت اللہ اس کے پیارے حبیب کی ہو۔ ان ساری چیزوں کی محبت دل کے بیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جتنا بھی کسی کو دے دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل کے بہر یہ رہیں، دل کے اندر خدا اور اس کے پیارے حبیب کی محبت ہو۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک احباب کا انتظام و انسام اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، ہم سب کو عقل صحت و سمع غلامی نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان آ رہا ہے اس کا استقبال اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔